السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا بیان لے کر حاضر ہوئے، جس کا عنوان ہے عید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کی پیدائش۔ دوستو بہت ہی پیارا بیان ہے، چلتے ہیں بیان کی طرف۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تقریباً 125 سال تک حضور کے بعد تک زندہ رہے۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں کبھی مدینہ منورہ میں جلوس نہیں نکلا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس حکومت فرمائی۔ 12 ربیع الاول 3 دفعہ آیا، مدینہ پاک میں ایک دن بھی جلوس نہیں نکلا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 برس تک حکومت فرمائی۔ 12 مرتبہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی، فاروق اعظم نے مدینے کی گلیوں میں ایک دن بھی جلوس نہیں نکالا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10.5 برس تک حکومت فرمائی۔ ایک دن بھی حضرت عثمان غنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جلوس نہ نکالا۔ 7.5 برس تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت فرمائی۔ انہوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اب نبی کا خاندان ہونے کے باوجود کبھی جلوس نہیں نکالا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن بھی کافی عمر تک زندہ رہے، سن 62 ہجری تک زندہ رہے۔ انہوں نے ساری عمر میں کبھی اپنے نانا کا جلوس نہیں نکالا۔ سبحان اللہ۔ طلحہ زبیر حضرت خالد بھی تمام کے تمام صحابہ کرام، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، مگر کبھی بھی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوس نہیں نکالا۔ سبحان اللہ۔ اور 5-4 برس پہلے یہاں بھی نہیں نکلتا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب سے 10 برس پہلے جو لوگ مر گئے وہ کافر تھے، انہوں نے تو نہیں نکالا۔ آؤ قرآن مجید اٹھاؤ، 19واں سپارہ، پہلا رکوع ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حوض کوثر پہ مقام محمود پہ تشریف فرما ہوں گے۔ امت آئے گی، لوگ آئیں گے اور فرشتے ان کو گرز مار مار کر واپس کریں گے۔ حضور فرمائیں گے آنے دو، میرے امتی معلوم ہوتے ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ، ان لوگوں نے آپ کے اٹھ جانے کی بعد ہی، آپ کی وفات کے بعد ایسی بدعت پھیلائی، اتنا شرک پھیلایا، اتنی دین سے بغاوت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جائے گا۔ فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ او میرے پروردگار عالم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کا مذاق اڑایا، جنہوں نے دین کا تمسخر اڑایا، جنہوں نے اسلام کی بے عزتی کی، جنہوں نے توہین کی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ یہ میرے دشمن ہیں جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے۔ اندازہ لگا جس کو نبی اپنا دشمن بتا دے اس کے لیے ٹھکانہ کہاں ہے۔ آج تابع داری کرنے والے لوگ اٹھ گئے، آج غلامی کرنے والے لوگ اٹھ گئے، آج ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والے لوگ اٹھ گئے، مجبور ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا، اس لیے کہتے ہیں نرالا محبت ہی کا دستور دیکھا، نرالا محبت کا دستور دیکھا، وفا کرنے والوں کو مجبور دیکھا۔ اچھی غلامی ہے، اچھی تابعداری ہو رہی ہے، جس بات کو مٹانے کے لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، آج مسلمان اسی کو زندہ کر رہے ہیں۔ اے
کاش مدینہ منورہ ہوتا اور صحابہ کرام میں سے کوئی زندہ ہوتا، پھر گلے کاٹ کر پھینکتا اور پوچھتا کہ تم پرلے درجے کے منافق ہو، تم نے دین کو چھوڑا، شیطانیت کو فروغ دیا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سورۃ لقمان میں موجود ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ تمام چیزیں وہ لوگوں نے ایسی بنا لی، دین چھوڑا، تماشا اختیار کیا، نبی کی سنت چھوڑی، ڈھول ڈپڑے بجائے۔ حضور کی وفات کا دن، خدا کی قسم عشق والا آدمی لقمہ نہیں نگل سکتا۔ تجھے کیا معلوم تیرا بچہ اگر فوت ہو گیا، ماں آج تک یاد کر کے روتی ہے، میرا بچہ یوں بولا کرتا تھا، میرا بچہ یوں کھیلا کرتا تھا۔ اور بچے کی موت کا صدمہ ماں کو معلوم ہے، بھائی کی موت کا صدمہ بہن کو معلوم ہے، خامند کی موت کا صدمہ عورت کو معلوم ہے۔ اور ذرا اس جوان سے پوچھو جس کا سگا بھائی جنازہ اٹھتا دیکھا، ہم نے اور تم نے رشتہ داروں کے جنازے دیکھے، کسی نے بیٹے کی موت کا صدمہ اٹھایا، کسی نے بھائی کی موت کا صدمہ اٹھایا، کسی نے باپ کی موت کا صدمہ اٹھایا، کسی نے گھر والی اور بیگم کی موت کا صدمہ اٹھایا۔ خدا کی قسم بلال کی قبر سے جا کے پوچھو جس نے کالی کملی والے کا جنازہ دیکھا۔ حضرت سہیل سے جا کے پوچھو، ابو بکیہ سے جا کے معلوم کرو اس دن تیری کیا حالت بنی تھی۔ جنہوں نے حضور کے لیے پسلیاں توڑوا دی، جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر کے ایک ایک مہینہ درختوں کے پتے چبائے۔ مدینہ منورہ ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے ہوشی ہے، نماز کا وقت ہے، حجرے مبارک کے چاروں طرف دیوانے کھڑے ہیں۔ اندر سے اطلاع ملی بے ہوشی ہے، نماز میں نہیں تشریف لا سکتے۔ خدا کی قسم بلال نے ٹکر ماری اور کہنے لگا لم تلدنی امی، اے میری اماں مجھے جنم نہ دیتی تو اچھا تھا، میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا، یہ صدمہ کیسے اٹھاؤں گا۔ ابو ہریرہ کو دیکھا بے ہوش پڑا ہے، اور کسی نے پوچھا ابو ہریرہ تو 8 دن کی بھوک کیسے کاٹ لیتا ہے، تو کئی دن کی پیاس کیسے کاٹ لیتا ہے؟ کہتا ہے میں اپنے آقا کا چہرہ انور ذرا تار کے دیکھتا ہوں، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تکلیف تو ان حضرات کو ہوئی، زنیرہ کو صدمہ پہنچا جس نے حضور کی وجہ سے دونوں آنکھیں نکلوائی، لبینہ کو دکھ پہنچا جس کا مکے کے بازار میں کھڑی کر کے چمڑا ادھیڑ دیا گیا۔ آج مدینے کے یتیم رو رہے ہیں، ہمارا وارث کون بنے گا؟ آج مدینے کی بیوہ رو رہی ہے، ہمارا وارث کون بنے گا؟ آج مدینے کے غریب رو رہے ہیں، کون ہمارا ٹھکانہ بنے گا؟ سارے مدینے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، پھیل گئی خبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بے ہوشی ہے، شاید آخری وقت ہے، چاروں طرف دیوانے رو رہے ہیں، عورتیں بے ہوش پڑی ہیں، مرد بے ہوش پڑے ہیں۔ خدا کی قسم ایک ایک عورت نے 4 رشتے دار ایک دن میں کٹوا دیے، اور حضور کا دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ چاروں طرف دیوانے ہیں، سبحان اللہ جزاک اللہ۔ مجبور بعض لوگ کھڑے ہیں، غریب ہیں، جنہوں نے عشق کا مرکز مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو بنا لیا تھا،
کوئی کہتا بے زبانی ترجمانی شوق بے حد ہوتا ہو، ورنہ پیش یار کام آتی ہے تقریریں کہیں، اور گرا کر چار آنسو حال دل تب ان سے کہہ دینا، دیا مجھ کو صبح کا کام چشمے خوفشا تو نے، کیا کروں میں، کہاں جاؤں؟ فاروق اعظم جیسا تلوار لے کے کھڑا ہو گیا جس نے یوں کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ تشریف لائے، صحابہ اکرام کو بلوایا، فرمایا لوگوں میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہو، میری بات سن لو۔ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او ما ملکت ایمانکم، غلاموں کا ملازموں کا خیال کرنا۔ فرمایا لوگوں یہ اللہ کی قرآن کریم میں مدنی کریم کی تمہارے پاس جائیداد ہے، قیامت میں امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ صحابہ حیران ہے کہ بنے گا کیا، ہوگا کیا؟ ارے بلال، ابو ہریرہ، سہیل اور ابو ذر غفاری تو الگ رہے، کھجور کی جس لکڑی کو کمر کا سہارا دے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جب چھوڑ دیا منبر بنایا، تمام کتابیں شاہد ہے کہ کھجور کا تنا تڑپنے لگا، رونے لگا، دل بلانے لگا۔ حضور نے اٹھ کر سینے سے لگا کے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا زندگی میں ہی جدائی ہو گئی، لکڑی کو دکھ ہوا، صحابہ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، جانور روئے، پرندے روئے۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں نیک آدمی کی موت پر زمین روتی ہے، اور میرے پروردگار مجھ پہ سجدے کرنے والا کہاں گیا؟ مسجدیں روتی ہیں، اور میرے پروردگار فلاد میں جس کی وجہ سے مسجد اتنی آباد تھی آج بھی رونق پڑی ہے، اٹھ کے چلا گیا۔ وہ زمین یاد کر کے روتی ہے جہاں سجدے میں آنسو بہاتا ہے، الہی وہ رونے والا کہاں گیا؟ آسمان روتا ہے، سمندر کی مچھلیاں روتی ہیں، جنگل کے پرندے نیک آدمی کو روتے ہیں۔ ارے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات پر کون نہیں رویا ہوگا؟ مدینے کی عورتیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسینے کی اتنی قدر کی، 100 سال تک حضور کے پسینے کو عطر کی شیشی میں رکھا۔ تم سے آج قرآن نہیں سنبھالا جاتا، نبی کی سنت میں بے ایمانی کی، قرآن مجید کو ٹھکرا کر اور طرح طرح کی بدماشیاں پھیلا کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے ہوشی ہو کے جاتی ہے، پریشانی ہے، صحابہ روتے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جگر پھٹا جاتا ہے، میرے ابا یہ حالت کیا بنی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوچ رہی ہیں، کبھی آسمان کو دیکھتی ہیں، کبھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکتی ہے، اور میں وہ عائشہ صدیقہ جس نے 3 مہینے تک 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھا کے گزار لیے، 3 مہینے ایک کھجور کے دانے پہ گزارا کر لیا۔ وہ فاطمہ الزہرا جس نے اپنے ابا کے ساتھ 8 دن کے فاقے کاٹے، آج پریشان بیٹھی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، حل
अदखलुका फिल बैत, क्या मुझे घर में दाखिल होने की इजाजत है? सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कह उठी और देहाती गवार कही के तुझे इजाजतों की पड़ी है, मेरे अब्बा बेहोश है, मेरा जिगर फटा जाता है, तू इजाजतों में पड़ा हुआ है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा ही फाका हुआ, जवाब सुन लिया, फरमाया लगते जिगर और नूरे नजर किसको देहाती कहती हो, किसे गंवार बताती हो, किसको देहात का बाशिंदा कहती हो? ये तो इस्राइल है, मलकुल मौत है, आज तक इसने किसी से इजाजत नहीं मांगी। ये तो वो है जो बच्चों को यतीम बना दे, ये तो वो है जिसने कोठियों को वीरान कर दिया, ये तो वो है जो बंगलों को बर्बाद कर दे, ये तो वो है जो औरतों के सुहाग को सेकंड में उजाड़ के रख दे। इजाजत हुई, तशरीफ ले आए, अल्लाह पाक की तरफ से सलाम पहुंचाया, फौरन जिब्रील अमीन आ गए, सीरत की किताबों में मौजूद है। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, कमली वाले जन्नत के कौन से हिस्से में आपका मजार बनाया जाए? तवज्जो करना, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देख, वफा देख और अपनी जफा देख, नबी की कुर्बानी देख, नबी तुझे किस वक्त याद करता है, और तू अपने मुंह पे हाथ फेर के भी देख, तूने नबी को किस तरह याद किया। जिब्रील अमीन ने पूछा जन्नत के किस हिस्से में बनाया जाए? फरमाया जा बना कर खुल्दु में मेरा मज़ार, उम्मते आसी भी हो जाएगी बेकरार। ओ जिब्रील, मेरा मज़ार तो तुम जन्नत में बना दोगे, बिलाल का क्या बनेगा, सुहैल का क्या बनेगा, सलमान फारसी का क्या बनेगा, ज़ैद बिन हारिस का क्या होगा, जिन्होंने आंखें निकलवाई, जिनका मेरी वजह से सारा चमड़ा जला दिया गया, इनका क्या बनेगा? किस तरह से क्यों कर गवारा करूं, उम्मते आसी को क्यों कर छोड़ दूं? यहाँ जमीन पे बनाओ, कम से कम कब्र को देख कर अपने दिल को तस्कीन तो दिया करेंगे। नबी ने आखिरी वक्त में भी वफादारी का कितना बड़ा उम्मत को सबूत दिया है। हजरत इस्राइल ने फिर इजाजत चाही, इजाजत मिल गई, आप अपना काम करें। काम करते करते अभी घुटनों मुबारक के करीब पहुंचा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। असल तो पहले घबराहट थी, और लोगों बयान करने का मकसद तो सिर्फ ये है कि मैं और आप भी फिक्र करें। अरे आखिरी वक्त है, ठंडे पानी का पियाला मांगा, हज़रत आयशा सिद्दीका ने ला के दे दिया, इसके बाद पानी पिया नहीं, करीब रख लिया, रहमत वाला हाथ भिगो कर मुंह पे छींटे मार रहे। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, आवाज बिल्कुल पस्त होती चली गई, नरम पड़ती चली गई, आवाज खत्म हो गई, लब हरकत करते थे। फरमाती है मैंने कान लगाया, एक ही जुमला था, रब्बि गुफिर ली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। सहाबा-ए-किराम को इत्तला मिली कि दो जहान के सरदार का विसाल हो गया। आदम सफीउल्लाह न रहे, मूसा कलीमुल्लाह न रहे, और हम क्या रहेंगे जब रसूल खुदा न रहे।
बेशुमार लोगों को यकीन नहीं आता था कि मेरा महबूब और मौत, मदीने वाली सरकार और मौत, दो जहान के बादशाह हो और मौत। मस्जिद नबी में कोहराम मिट गया, सारा मदीना, मुज़ाफ़ात मदीना, सारा अरब रोने लगा। अगर आज सहाबा होते तो तुमसे पूछते कि तुम किसका तमाशा कर रहे हो। परसों तरसों 12 रबीउल अव्वल को नारंग मंडी जिला शेखुपुरे में लड़ाई हुई जुलूस वालों की। वो कहने लगे कि हम घोड़ा निकालते हैं तो हमें काफिर कहते हो, तुमने संडे निकाले हुए हैं जुलूस में। अंदाजा ना, घोड़े, खोते, ऊंट, संडे, जुलूस नबी का। मैं अगर तेरे बात का जुलूस निकालूं तो तुझे नाराजगी नहीं लगेगी? नबी ने कुरान दिया, नबी ने हदीस दी, नबी ने फरमान दिया, नबी ने अल्लाह का पैगाम दिया, उसका इकराम कर। और एक और बात मैं तुम्हें बतलाऊं अगली बात अर्ज करने से पहले, लिख लो, नोट कर लो, दीन के काम में हुकूमत कभी नहीं मदद करेगी, कभी नहीं सरपरस्ती करेगी। ये क्या वजह है कि जुलूसों की क़ियादत कहीं डीसी ने की, कहीं एसी ने की, कहीं गवर्नर ने की, कहीं थानेदार ने की। पता चल गया कि ये दीन का काम नहीं। अगर दीन का होता अफसर बिल्कुल करीब ना आता। लिख लो ये बात, सारी उम्र में अफसर कभी दीन के करीब नहीं आएगा। इसलिए पता चला कि ये दुनिया है, ये लहू लाभ है, ये खेल तमाशा है, ये बखेड़ा है, ये नबी का जुलूस और नबी की खुशी नहीं। और नबी की वफात हो तू टेके लगाता फिरे, नबी की वफात हो तू बाजे बजाए ना। मैं एक बात पूछता हूं, तेरा जवान बेटा मर गया हो, जवान बेटे का जनाजा पड़ा हो और बराबर में मेरा घर है, मेरे बेटे की शादी हो, मैं अगर ढोल बजाऊं, आखिर मौत तो मैंने तो नहीं दी तेरे बेटे की, अल्लाह ने दी है ना। लेकिन तेरा कलेजा मुंह को आएगा, कहो जालिम मेरे बच्चे को दफन तो होने दे। अरे सामने जनाजा पड़ा है, तू खेल तमाशे कर रहा है। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को उधर नबी का जनाजा है और उधर खेल हो रहा है। तमाम साहबा किराम दीवानावार चक्कर लगाते फिरते हैं, एक दूसरे की गले लग करके रोते फिरते हैं। बैठे हैं दीवाने, कोई जंगलों को निकल गया, कोई मदीने की गली में पड़ा है, कोई मस्जिद नबी में पड़ा हुआ टकरे मार रहा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और आकर के आपके चेहरे मुबारक से चद्दर उठाई, पेशानी पे बोसा दिया। इसके बाद मस्जिद नबी में तशरीफ ले गए। तमाम साहबा किराम को इकट्ठा करके फरमाया, लोगों वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रसूल की है, पैगंबर की है, नबी की है। वो गुजर गए, वो रुखसत हो गए, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। अफ़इम्मा ताऊ कुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम। क्या तुम नबी का दीन छोड़ दोगे? क्या नबी के दीन में मिलावट करोगे? क्या नबी के दीन में गड़बड़ करोगे? इम्मा याबुदु मुहम्मद, अगर तुम इबादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते थे, कदमाती, वो तो रुखसत हो गए। अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हो, हुवल हय्युल क़य्यूम, वो जिंदा है, वो कायम है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान पढ़कर सुनाया, तकरीर की। सहाबा किराम के समझ में बात आई, कुछ तसल्ली हुई। ये जो लोग कहते हैं ना कि 3 दिन तक हुजूर का जनाजा पड़ा रहा, बिल्कुल गलत है। अलबत्ता ताखीर जरूर हुई। क्यों? कौन दफन करे? सबका हाल तो गैर है। और फातिमा तो ज़हरा 6 महीने जिंदा रही, अपने अब्बा के बाद हजरत अली कसम खाकर फरमाते हैं, एक दिन मुस्कुराती नहीं देखी। पेट
پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا، ہر وقت رویا کرتی تھی اور لوگوں کی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، شہنشاہ کائنات کی پاکیزہ بیویاں ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا خامند ابو سلمہ میرا خامند تھا، میں اس کی گھر والی تھی، ہم دونوں میں بڑا پیار اور محبت تھا، بڑا ذوق اور شوق تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں چل پڑی کہ جنت میں کون سی عورت آدمی کو ملے گی، کون سا مرد ملے گا۔ حضرت سلمان فرمانے لگے، ابو سلمہ فرمانے لگے میں تجھے بتا دیتا ہوں، میں نے سنا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مرد عورت دونوں نیک ہوں، عورت مر جائے مرد دوسرا نکاح نہ کرے، وہی عورت جنت میں اس کے ساتھ جائے گی، اور اگر مرد مر جائے عورت دوسرا نہ نکاح کرے پھر وہ عورت اس کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے عرض کیا آؤ ہم تم دونوں عہد و پیمان کر لیں، وعدہ کر لیں اگر آپ مر جاؤ تو میں شادی نہ کروں گی، میں مر جاؤں آپ شادی نہ کرنا، تاکہ جنت میں دونوں آرام سے رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ فرمانے لگے نہیں نہیں میری بات کو مان لینا، میرے بعد اگر میں مر جاؤں تو کسی سے نکاح کر لینا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اسلام لانے کے بعد ہمیں بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، حبشے کی ہجرت کی، مدینے پاک کی ہجرت کی، میرا خامند بھی مسلمان تھا میں بھی مسلمان تھی، لوگ اس زمانے میں مسلمان تھے جب مسلمان بننا اپنے آپ کو انگاروں میں ڈالنا تھا، چھروں اور تلواروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دینا تھا، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ قربان جاؤں ام سلمہ عورت ذات ہو کر تم نے کتنی نبھائی، تم نے کس احسن طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ مدینے پاک کی ہجرت کے لیے ام سلمہ اونٹ پہ بیٹھ گئی، گود میں سلمہ بچہ ہے، ابو سلمہ نکیل پکڑ کے آگے آگے چلنے لگے۔ ام سلمہ کے گھر والوں نے کہا تم خود مدینے جا سکتے ہو، ہم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیں گے۔ اسلام اور ایمان کی وجہ سے کس قدر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے۔ فرماتی ہے میرے میکے والوں نے مجھے زبردستی اونٹ سے اتار لیا، ابو سلمہ مدینے کی طرف چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد میرے سسرال والے خاندان کو پتا چلا کہ انہوں نے زبردستی لڑکی کو اونٹ سے اتار لیا، وہ آئے 3-4 سال کا سلمہ میرا بچہ تھا مجھ سے چھین کر لے گئے۔ اگر تم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیتے ہمارے آدمی کے ساتھ تو ہم بھی اپنا لڑکا تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے۔ ام سلمہ نے جرم کوئی نہیں کیا، غلطی کوئی نہیں کی، گناہ کوئی نہیں کیا، قصور کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، سب سے بڑا جرم اگر کیا تو وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو ماشاءاللہ سبحان اللہ، دوستو بیان تھا حضرت قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جس میں حضرت قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے عید النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالنے ناجائز ہے، اس کو نہیں نکالنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے انٹرسٹنگ بیان سننے کے لیے ہمارے چینل ساداب ریئیکشن کو سبسکرائب کریں۔ دوستو آپ کو نیکسٹ بیان کون سا سننا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، آپ کو ہم اس اگلے بیان میں لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بیان۔ آپ کا ریکویسٹ ہے آپ کو جو بیان پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ دوستو آپ کو حضرت محمد قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان اس چینل پر ملتے رہیں گے۔ دوستو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو اللہ رب العزت معاف کرے، جو ہم سے پچھلے گناہ ہوئے ہے یا اللہ ہمیں معاف کرے۔ دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔